اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اپنی ویڈیوز میں ہمیشہ آپ کو بتایا ہے کہ سنی عوام بھولی بھالی، سنی عوام جو ہے ان کو دین صحیح نہیں بتایا گیا۔ جب سنی لوگوں نے اپنے طور دین کی ریسرچ کی، سوشل میڈیا کا دور ہے، انہوں نے دیکھا کہ آخر شیعہ کہتے کیا ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ شیعہ تو رسول کی اہل بیت کو روتے ہیں، شیعہ تو اس کو روتے ہیں جس کے ساتھ رسول کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ رسول تو کہتے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ تو پھر اہل سنت کی طرف سے اس سال 2025 کے محرم کے جلوس کی طرف سے خود اہل سنت لوگ اپنے انتظامات کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اہل سنت کے مرد بھی، اہل سنت کی عورتیں بھی جو ہے وہ جلوس آنے کے لیے گلی کو صاف کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے گھر میں نوحے بھی چلائے اور سبیل کا بھی اہتمام کیا ہے۔ یہ محض باتیں نہیں بلکہ آپ کو ہم ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں، تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ توفیع علی مدد علیہ السلام۔ ہم اہل سنت والجماعت، آج ہمارے محلے میں جلوس ہے ہمارے 7 محرم کا اہل تشیع بھائیوں کا، ان کے لیے ہم انتظامات کر رہے ہیں، سبیلے لگا رہے ہیں، دودھ کی سبیلے، پانی کی سبیلے، اور ان کے لیے اہتمام میں ہم نے کنات لگوائی ہے، ان کے لیے کرسیاں وغیرہ، ان کے لیے سارے انتظامات کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے جیسے کہ فرش دھل رہے ہیں، نوحے لگے ہوئے ہیں، محلے میں صفائی ہو رہی ہے جناب، اہل تشیع بھائیوں کے لیے جناب، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ ہم اہل سنت والجماعت اپنے اہل تشیع بھائیوں کے لیے جناب پروٹوکول دے رہے ہیں جناب۔ ہمیں دیکھیے ادھر تو دیکھا آپ نے، وہ جتنے بھی بھائی ہیں سب کی داڑیاں ہیں بڑی بڑی، اور بڑی بڑی داڑیاں جو ہیں وہ اہل حدیث اہل سنت کے لوگ رکھتے ہیں۔ تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ میرے مولا حسین علیہ السلام کے غم میں شیعوں کے ساتھ شریک ہیں، اور اصلی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ عقیدت رکھنے کا ثبوت ادا کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ بات، یہ احادیث ہم بار بار آپ کو اس لیے سناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ اس حدیث پر اگر غور و فکر کی جائے تو یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت، یعنی کہ رسول کا غم۔ اور جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصلی سچا عشق کرتا ہے تو وہ ایٹومیٹکلی اس کا رجحان جو ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر وہ سچا عاشق رسول ہوا تو اس کو یہ حدیث سنائی جائے کہ رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، تو اگر اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہوا تو لازمی امام حسین علیہ السلام کا وہ غم منائیں گے۔ تو یہ تو تھی اہل سنت کی بھولی بھالی معصوم عوام، جن کو جو ان کے مولوی ہیں مسلسل دین غلط بتاتے ہیں، جھوٹ بتاتے ہیں۔ ایک ناسبی مولوی آپ کو جو ہے دکھانا چاہتے ہیں جو کہ یہ عزاداری کے خلاف بات کر رہا ہے، تو ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس حوالے سے دلیل بنا لی جاتی ہے کہ جی وہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے لیے روئے، تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے لیے جو روئے وہ ان کا اپنا ایک ذاتی عمل تھا جس کو ہماری شریعت نے بحال نہیں کیا۔ یعقوب علیہ السلام کی انہوں نے مثال دی کہ ہماری شریعت، کیا وہ ان کا الگ اللہ تھا؟ کیا وہ قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے؟ کیا قرآن کو آپ نہیں مانتے؟ اگر آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان کے والد کی رونے کی بات کو نہیں مانتے تو پھر آپ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر کھانے کا معاملہ ہے، وہاں پر مولوی کو گوشت ملے گا، وہاں پر جو ہے، کیونکہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی بات ہے، یہاں پر آپ قرآن کو ہی نہیں مان رہے۔ قرآن میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے والد کا واقعہ کہ وہ اپنے باپ سے دور ہو گئے اور ان کے باپ نے
جو ہے اتنا رویا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اور مولوی کے آگے جب یہ بات رکھی جائے تو مولوی یہ کہتا ہے کہ یہ شریعت ہم پہ لاگو نہیں ہوتی, ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے, اور ان کے سینے میں کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا بغض ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دوزخ کے جانے کے لیے یہ بڑا بیتاب ہے, حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ جنت کے سردار میرے مولا حسین علیہ السلام ہے. آگے دیکھتے ہیں یہ مولوی کیا کہہ رہا ہے. ہمیں ہماری کتابیں پڑھ کے سنائیں, آپ اپنی کتابیں پڑھ کے اس میں صحیح سند سے روایت پڑھ کے سنائیں, جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ہر سال جو ہے وہ ائمہ اہل بیت کے انتقال کے دنوں میں ان کے نام پر کسی قسم کی کوئی عزاداری, کوئی ماتمداری کا اہتمام کیا جائے. یہ اتنا بغضی شخص ہے, کہتا ہے کہ اہل بیت کے انتقال کے دنوں میں, حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ شہادت ہوئی ہے, اور ایسی شہادت کے 3 دن پانی کا پیاسا میرا مولا حسین, 3 دن پانی کا پیاسا, 3 دن کھانے کا میرا حسین بھوکا, اور میرا مولا حسین کے ساتھ جو مولا کے فیملی اور مولا کے اصحاب, وہ بھی. اس انسان کو شرم نہیں آتی؟ مولوی خدا کی قسم یہ ظلم تیرے خاندان کے ساتھ ہو, پھر ہم تم سے پوچھیں کہ تم کیسی یہ جھوٹی باتیں, جو جھوٹ جو ہے نا انہوں نے آگے رکھا ہوا ہے, اور خاص طور یہ جھوٹ بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ. جب اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت کی باری آتی ہے تو یہ جھوٹ جو ہے یہ بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں. شرم کرو. تمہارا اپنا ہی مولوی اہل سنت کا وہ کہتا ہے کہ مولا, بلکہ اس نے دلیل مانگی ہے آپ کو, یہ کہتا ہے کہ اپنی اہل بیت سے دلیل یہ ہے کہ میرے مولا زین العابدین ہمارے چوتھے امام سجاد علیہ السلام جب تک زندہ رہے وہ روتے رہے, اور آنکھوں میں پانی نہیں بلکہ خون روتے رہے جب تک وہ زندہ رہے. امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث میں ملتا کہ ان کے سامنے ایک دفعہ ذکر ہوا مولا حسین کا, انہوں نے اپنا سر دیوار میں مارا اور ان کے سر سے خون نکلنے لگ گیا. یہ کم مزاداری ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی واقعہ کربلا شام غریبہ ہوتی ہے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نوحہ کیا, اور باقاعدہ ماتم بی بی نے اس ٹائم کیا جب یزید نے اہل بیت علیہ السلام کو ایک زندان میں قید کیا. پھر یزید نے کہا کہ اہل بیت کو میں رہائی دیتا ہوں, تو پھر بی بی نے کہا کہ ہم ایسے رہائی حاصل کریں گے, ہمارے لوٹے ہوئے ہمارے چیزیں ہمیں واپسی کی جائیں, چادریں واپسی کی جائیں, ہمارے سر واپسی کیے جائیں. تو وہاں پر جب تمام سر واپس آئے تو وہاں پر مولا حسین علیہ السلام کا سر واپسی آیا, غازی عباس علیہ السلام کا سر واپسی آیا. تو وہ پھر سروں کو دیکھ کر بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ماتم کیا, اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ بھی جب تک زندہ رہی وہ امام حسین علیہ السلام کے غم پر روتی رہی. آج جو ہم ماتم کرتے ہیں یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی سنت ہے. تو مولوی کو کیونکہ احترام نہیں ہے اہل بیت کی عورتوں کا, مولوی ان کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے اہل بیت کی عورتوں سے چادریں چھینی. مولوی یزید کا احترام کرتے ہیں, مولوی ہندا کا احترام کرتے ہیں, مولوی جو ہے معاویہ کی بیگم کا, ابو سفیان کی بیگم کا احترام کرتے ہیں, جو خاتون جنت دی لیڈی آف ہیون ہے, جو رسول کی بیٹی ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. مولوی اس کا احترام نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے کہتا کہ باغ فدق جب وہ لینے گئی تھی تو وہ توبہ نعوذ باللہ ان کا حق نہیں بنتا تھا. میں نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے لیے رکھا ہوا ہے کہ بس اہل بیت کی جب نام آئے شیعہ اہل بیت کی دلیل دے تو انہوں نے آگے سے جھوٹ بولنا ہے. اچھا, یہ کہتا ہے کہ شیعہ جو عزاداری کرتے ہیں تو اس کی کوئی دلیل, تو یہ انہی کا سنی مولوی سنتے ہیں. طارق جمیل صاحب. امام زین العابدین ساری رات روتے تھے, ساری رات سوتے نہیں تھے, ساری رات روتے تھے بیٹھ کر مصلی پہ.
تو ان کے خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ آپ دنیا کے بھی بادشاہ، دین کے بھی بادشاہ، اللہ نے دنیا بہت دے دی تھی امام زین العابدین، دین تو پہلے ہی تھا۔ تو وہ پھر رو پڑے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا، وہ بھی مل گیا تھا، اور 40 سال اس کے پیچھے رو رو کے آنکھیں ختم کر دیں، میرا تو سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گیا، میرے بھائی، میرا باپ، میرے چاچے میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ گئے، میں کہاں سے ہنسوں یا مجھے کہاں سے نیند آئے؟ چاہتا تو اس واقعے کو روکا جا سکتا تھا، یہ آفت کسی اور۔ مولوی اگر تم غیرت کرو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثوں کو سمجھو تو انہوں نے تمام احادیث اہل بیت علیہ السلام کی شان میں کہی ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو فالو کرو۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ اے میری امت میں نے تمہیں کلمہ پڑھوایا، تمہیں بتایا کہ اللہ ہے، میں آخری نبی ہوں، رسول کہتے ہیں کہ اگر اس کلمہ پڑھوانے کا اجر دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت کا احترام کرنا۔ آج جب ہم اہل بیت علیہ السلام کے حق میں کوئی دلیل دیتے ہیں تو مولوی آگے سے جھوٹ بولتے ہیں، مولوی آگے سے جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی بھولی بالی سنی عوام کو گمراہ کیا ہوا ہے، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ جنت کا راستہ اہل بیت کا راستہ ہے۔ تو لہٰذا مولوی صاحبان اللہ سے ڈرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیا کریں، ان کے ساتھ مخلص ہو جائیں، بس اور ہم آپ سے کیا گزارش کر سکتے ہیں۔ مولوی صاحب اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سلام یا امام مہدی علیہ السلام، یا قائم آل محمد، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔